وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور اے میری قوم عمل کرو، عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر. یعنی جو تم مخالفت کرتے ہو، جو شرک کرتے ہو، جو اللہ کے نبی کا پیغام کا انکار کرتے ہو اور توحید کا جو ہے انکار کرتے ہو، تم جو عمل کر رہے ہو اپنی جگہ پر عمل کرو. انی عامل، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں. یعنی جو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، جو میں جو ہے تمہیں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، شرک چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ میں کام کرتا رہوں گا. تو یہاں پر کیا ہے، ہر نبی کا کام یہی ہے کہ پہلے جو ہے سمجھائے، اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لکم دینکم ولی دین، تو اسی طرح تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ، کون ہے کہ آتا ہے اس پر، عذاب یخزیہ، ایک عذاب جو رسوا کر دے اس کو، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے. ورتقیبوا، اور انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں کہ فائنل رزلٹ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسے اور کب اور کس کی ہوگی. ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا فیصلہ یعنی عذاب کا، نجینا، نجات دی ہم نے، شعیب علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، برحمت منا، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے. ہم اب تک بھی تمام انبیاء کرام کے اور ان کے قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیسا معاملہ رہا دیکھتے ہوئے آئے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنے نبی کو اور ان کو فالو کرنے والے ان کی امت کو بچا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مشرک ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو غرق کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز، معہ برحمت منا، اس کے ساتھ یعنی آمنو، جو ایمان لائے، برحمت منا جو ہے یہ تھوڑا سا غور کرنے والی چیز ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی کامیابی جب تک ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. ناٹ ایون جو ہے جنت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کو کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا ہے. ہم اپنے اعمال سے، اپنے ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے بھی جنت حاصل نہیں کر سکتے ہیں unless and until اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ، چیخ نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے گرنے والے. یعنی قوم سمود کی طرح ان پر بھی چیخ کا یعنی ایک لاؤڈ کرائی کا پلس زلزلے کا جو ہے عذاب آیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر جو چیخ ہے، الصیحۃ ورڈ اس میں آیا ہے، اور اگر ہم قوم سمود کے اوپر دیکھیں گے وہاں پر بھی جو ہے الصیحۃ جو ہے یہی ورڈ آیا تھا، ایک چیخ کا جو ہے، ایک ہولناک، ایک لاؤڈ کرائی کا جو ہے وہ عذاب آیا تھا. تو اب اللہ عالم دونوں کی شکل ایک ہی تھی یا الگ الگ تھی، یا یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ارتھ کویک کی شکل میں تھی، جس میں ایک ارتھ کویک میں بھی جو ہے ایک چیخ اور آوازیں آتی ہے، تو شاید اس شکل میں تھی. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کیسا جو ہے یہ عذاب تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی نیچرل کیلامیٹیز آج بھی لوگ اس سے گزرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے اوپر اس زمانے میں آیا تھا، لیکن کبھی بھی آ سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے پہلے تو شرک سے محفوظ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رکھے، اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم گویا کہ نہیں یغنوا فیہا وہ بسے تھے ان میں، یعنی سب ختم، پورے کے پورے وائپ آؤٹ ہو گئے جیسے کہ اس میں تھے ہی نہیں۔ الا عبودن خبردار دوری ہے، لمدین مدین کے لیے، کما بعیدت جیسا کہ دور ہوئے سمود یعنی بیچ میں تو لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ آیا، لیکن دونوں کا حال سیم تھا، کس کا؟ قوم سمود کا اور قوم شعیب کا۔ تو دونوں بہت طاقتور تھے، زبردست تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر وارننگ دے رہے ہیں کہ جیسا وہ طاقتور ہونے کے باوجود، جیسا وہ اسٹرانگ ہونے کے باوجود ان کا حال ہوا، اگر تم آج شرک کرو گے، اللہ کے نبی کا انکار کرو گے، تو تمہارا حال بھی اسی طرح ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ اب یہاں پہ سلطان کا مطلب اتھارٹی کے معنی ہے، یعنی ایسا، یعنی وہ چیز زبردست ایک دلیل کے ساتھ بھیجا گیا۔ اور خاص طور سے اگر ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا، عصا ایسا زوردار اور زبردست دلیل اور وہ تھا کہ وہ جادوگروں کی پوری سب رسیاں جو جادو تھا سب کچھ نکل گیا عصا، اور تب کا تب جو ہے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ تو کتنا زبردست معجزہ اور دلیل دے کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فتبعوا تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے فرعون کی پیروی کی۔ وما اور نہیں تھا امرو حکم فرعون، فرعون کا بھی رشید راستے پر، یعنی اب اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ تو کوئی ہدایت پر نہیں تھا فرعون، نہ کوئی راستے پر تھا، تو اب اس کا حکم کیا تھا؟ نہ اس کا کام درست تھا، نہ جو ہے ہدایت پر مبنی تھا، نہ سچ تھا، لیکن لوگ پھر بھی اس کی شان، شوکت، اس کا پاور، اس کا سب کچھ دیکھ کر اس کو فالو کرنے لگے۔ یقدم قیادت کرے گا، یعنی وہ کیونکہ دنیا میں گمراہی کی طرف لیڈ کیا تھا، گمراہی کی طرف قیادت کیا تھا، تو قیادت کرے گا، لیڈ کرے گا کون؟ فرعون قومہ، اپنی قوم کی، یوم القیامتی قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں لیڈ کیا تھا، آخرت میں بھی اور قیامت کے دن بھی لیڈ کرے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ پھر لے آئے گا ان کو آگ پر۔ تو اب دیکھیے جیسے ہم پہلے بھی یہ حدیث لیے تھے المرء مع من احبا، تو انسان جو ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو اب اس سے اور بھی ہم دوسری جگہ بھی دیکھیں کہ گروپس میں جو ہے جنت اور جہنم میں داخل ہوں گے، گروپس میں جو ہے پوچھ ہوگی، تو کیونکہ دنیا میں فرعون کے پیچھے پیچھے بھاگے، غرق ہو گئے، آخرت میں بھی فرعون لیڈ کرے گا اور سب کو جو ہے آگ میں جا پھینکے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ اور کتنی بری ہے گھات، المورود اترنے کی جگہ، یعنی اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کتنا افسوس، کتنا برا ہے، کیسا ہے کہ یہ جو اینڈ فائنل ڈیسٹینیشن ہے کتنی بری پہنچنے کی اور اترنے کی اور لا کھڑا کرنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ ڈرنا ہے کہ ہم کون ہم کو فالو کر رہا ہے اور ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ جس کے پیچھے ہم جاتے ہیں کیا وہ حق پر ہے، کیا وہ نبی کی تعلیمات پر ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، کیا وہ حق کی طرف یا باطل کی طرف بلاتے ہیں، یہ سب بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح فرعون کے پیچھے پیچھے جو ہے لوگ جائیں گے، اسی طرح ہم جس کو فالو کرتے ہیں ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ایک چیز ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کیا وہ نبی کی تعلیمات، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ اس میں یعنی اس دنیا میں، لعنتاً لعنت کو یعنی عذاب کو، کیونکہ ان کا دنیا میں کیا انجام ہوا یہ تو ہم دیکھیں، آخرت تک جو ہے ان کا کس طرح ذکر ہو رہا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہے، لعنت یعنی ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یعنی اس دن بھی اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ بئس الرفد کتنی بری جو ہے یہاں پر ایک وہ کہا جا رہا ہے بخشش ہے، یہاں پہ تنزیہ طور پر یا ایک اس طرح کہا جا رہا ہے کتنی بری بخشش ہے، المرفود دیا جانے والی، تو ان کا صلہ یہ مل رہا ہے، ذالک من انباء القری یہ بستیوں کی خبروں میں سے ہے، نقصہ ہم بیان کرتے ہیں اس کو علیکا آپ پر، منہا
ان میں سے قائمن کچھ قائم ہے یعنی جیسے ایجپٹ کے پیرامڈ وغیرہ بھی ہے قائم ہے، وہ حسید اور کچھ کٹ چکی ہے یعنی ان کا پتہ بھی نہیں ہے، پورے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں، ان کے گھر بستیاں سب کچھ جو ہے سارے ٹریسز اس کے ختم ہو گئے ہیں۔ وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان بستیوں کو ہلاک کیا، ان کے اوپر جو عذاب آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، لیکن ظلموا انفسہم انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، یعنی انہوں نے خود نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اپنے نبی کے تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کیا، ایسے کر کے خود کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مستحق بنا لیا۔ اب یہاں پر ہم کو اپنے آپ کا عمل چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم اپنے نبی کی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یا پھر ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آج عمل کر لوں گی کل عمل کر لوں گی، کیا جو ہے اس طرح کے عذاب کا ویٹ کر رہے ہیں، واٹ آر وی ڈوئنگ، یہ ہم کو چیک کرنا ہے۔ فما اغنت تو نہ کام آئے عنہم ان پر آلہتہم ان کے الہ، التی وہ جو یدعون وہ پکارتے تھے، یعنی جن کو اللہ کے سوائے مدد کے لیے پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوائے، من شیء کچھ بھی، لما جاء امر جب آ گیا حکم، ربک تیرے رب کا، یعنی عذاب، اور عذاب جو ہے کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتائی کہ اٹ کین بی ان دا شکل آف نیچرل کیلامٹی یا پھر کوئی کارڈیاک اریسٹ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وما زادوہم اور نہ انہوں نے زیادہ کیا ان کو غیر تتبیب سوائے ہلاکت کے، یعنی مدد کے لیے پکارتے تھے لیکن نہ وہ مدد کیے نہ وہ ہیلپ کیے، الٹا جو ہے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، ان کی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ کون؟ ان کے جو الہ تھے، جو بت ہے جن کو اللہ کے سوائے وہ بلاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخذو پکڑ ہوتی ہے ربک تیرے رب کی، یعنی جیسے پچھلے قوموں کی پکڑ ہوئی ویسے اللہ تعالیٰ سب کو پکڑتے ہیں۔ اذا اخذ القرآ جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، یعنی بستیوں سے مطلب جو ہے یہاں پر بستیوں میں رہنے والوں کو، وہی ظالمہ اور وہ ظالم ہوتی ہے، یعنی جب بستی والے ظلم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ تم بھی شہروں میں رہتے ہو، کلیکٹیولی رہتے ہو، تو تم میں ایسا کیا اسپیشل ہے کہ تمہاری پکڑ نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری بھی پکڑ ہو سکتی ہے، انڈیویجولی بھی ہو سکتی ہے، کلیکٹیولی بھی ہو سکتی ہے، بطور قوم بھی ہو سکتی ہے، بطور فیملی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اکیلے بھی ہو سکتی ہے۔ ان اخذہ بے شک اس کی پکڑ، علیم شدید دردناک ہے، شدید ہے یعنی انٹینسلی پینفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک وقت دیتے ہیں، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے، اور پھر اس پکڑ جیسی کوئی اور پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا ورڈ آیا ہے؟ علیم شدید۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے علیم شدید ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم اس پکڑ کو ایکسپیرینس نہیں کیے، لیکن جہاں زلزلہ آیا، لوگ جدا جدا ہو گئے، مر گئے، یا پھر ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اس کا چھوٹا سا گلمس ہم جو ہے کووڈ میں دیکھیں تو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے آپ دیکھیے۔ تو کووڈ کے ٹائم پہ کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ علیم شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پکڑ سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، یعنی ان بستیوں کے جو عذاب میں ہم دیکھے ہیں اس میں ایک نشانی ہے، لمن خاف واسطے اس کے جو ڈرے، عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے، یعنی کہ دنیا کی پکڑ ایسی ہوگی تو آخرت کی پکڑ کیسی ہوگی۔ دنیا کی نعمتوں کا آخرت کے نعمتوں سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، پہلے ہم دیکھیں تو اسی طرح آخرت کا عذاب بھی دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہوگا، اور پھر دنیا میں امید اور ہوتی ہے کہ ایک راحت ہوگی، یعنی ایک پین کے بعد ایک ریلیف ہوتا ہے، لیکن آخرت کا جو عذاب ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی ریلیف نہیں ہوتا ہے اور ریلیف کا کوئی چانس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ذالک یوم مجموع یہ ایک دن ہے جس دن جمع کیے جائیں گے، لہ الناس واسطے اس کے لوگ، یعنی سارے لوگ، چاہے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یا پھر فرعون، یا پھر ہم سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود اور یہ ایک دن ہے حاضری کا، حاضری کا، مشہود میں جو ہے حاضر ہونا اور گواہی دینا، پھر اس میں اٹینڈنس دینا،
پھر یہ ساری چیزیں اس میں معنی آئیں گی، یعنی حاضر بھی ہوں گے، پریزنٹ بھی ہوں گے، وٹنس بھی ہوں گی، اٹینڈنس بھی ہوگی. وٹنسز ول بی پروڈیوسڈ، اور وٹنس کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں، انسان کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، یا ہمارے خود باڈی پارٹس میں یوزلی پہلے جو ہے ہاتھ پاؤں یہ ساری چیزیں آتی تھی، لیکن اگر برین ہمارا ہے تو وہ میموری چپ کی طرح جو ہے اگر وہ گواہی دے تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے بعد حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر چیز، زمین بھی یہاں تک کہ آتا ہے کہ گواہی دے گی. تو فرشتے آپ دیکھیے اگر وہ گواہی دیں گے، اور پھر یہ سارے گواہ تو ہے ہی ہے، انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہے، زمین ہے، اپنی خود کا جسم ہے، ہمارا خود کا برین ہے، ہم خود ہے. لیکن سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ خود کی گواہی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جج ہوں گے، تو پھر ہمارا کیا سچویشن ہوگا، کیا پوزیشن ہوگا، یہ سوچیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور نہیں تاخیر کر رہے ہم اس کو، إِلَّا لِأَجْرٍ، مگر واسطے ایک مدت کے. یعنی اب اگر قیامت قائم نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک فکسڈ ٹائم رکھ دیا ہے، معدود، گنی چنی. یعنی اس وقت کا ٹائم جب قیامت آنا ہے وہ وقت فکسڈ ہے، مقرر ہے. اب کب ہے وہ وقت، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یوم یاتی، جس دن وہ آ جائے گی، یعنی آج یا کل یا پرسوں کہیں نہ کہیں آئے گی تو، لیکن جس دن آ جائے گی اور وہ دور نہیں ہے. لا تکلم نفس، نہ کلام کرے گا کوئی شخص، الا باذن، مگر ساتھ اس کے اذن کے. یعنی ایک سخت ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہاں پر بات ہوگی. کیونکہ آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا قیامت کے بارے میں، کبھی جوکس ہوتے ہیں، کبھی مذاقیں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے اس کی سین کو ایسا ایکسپلین کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے سامنے اس کے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. سب کی بولتی بند ہو جائے گی. دنیا میں کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی حادثہ جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک ڈسکشن کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی بھی بات ہو تو فوری لوگوں میں ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے، نیوز چینلز پر آتا ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا، فوری واٹس ایپ، یہ وہ ہر جگہ جو ہے ویڈیوز اور ٹیکسٹ جو ہے وہ ہوتی ہے، سرکولیٹ ہوتی ہے. لیکن اس دن اتنا بڑا ایونٹ ہوگا، کون سا؟ قیامت کا. لیکن نو ڈسکشن، نو کمنٹس، نو ریویوز، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام بھی صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ سلامت رکھ، یا اللہ سلامتی دے. یعنی اس دن صرف رسولوں کو جو ہے بولنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی بولیں گے تو یہ نہیں کہ ریزنز، ایکسپلینیشنز، کچھ نہیں، صرف سلامتی 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 ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، تو ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے، یعنی اب قیامت کے دن بعض جہنمی ہوں گے، وَسَعِيدٌ، اور بعض خوش بخت، یعنی بعض جنتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو خوش بختوں میں شامل کر لے، آمین. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، ففی، تو میں، النار، آگ میں ہوں گے. یعنی جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا، ان کے لیے اس دن زفیر، چیخ پکار ہوگی. یعنی کہتے ہیں کہ لمبی لمبی سانس جو ہے باہر پھینکیں گے، یا یہ بھی آتا ہے کہ گدھوں کی طرح دہاڑیں گے جہنمی. و شہیق، اور دہاڑنا. یعنی پہلے تو بہت بڑی خاموشی تھی، کوئی کچھ نہیں بولیں گے، اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، لیکن جیسے ہی آگ میں پھینک دیے جائیں گے تو پھر جو ہے دہاڑیں گے. یعنی سانسوں کے اندر جانے آنے کی جو کیفیت ہوتی ہے غم میں، اس کے لیے شہیق ورڈ آتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. امیجن کریے کہ ایک چائے گرم ہمارے اوپر گر جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اس کا ایندھن اور فیول کیا ہے. جیسے ہم پہلے لے چکے کہ انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ آج آگ جو ہے جب تیز ہوتی ہے تو اس میں آواز آتی ہے. آپ بھٹی کے پاس کھڑے ہوئیے تو دیکھتے ہیں کہ کیسی اس میں آگ سے آواز آتی ہے. تو اب وہ جو آواز ہوتی ہے، جو ساؤنڈ ہوتی ہے، وہ بھی عذاب ہے. یعنی جلنا پلس ساؤنڈ کا شور، تو یہ بھی عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اور کبھی کبھی جہنم کے قریب بھی مت جانے دے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم کو بہت دور رکھ، ہم کو بچا لے، آمین. اور پھر یہ کیسا ہوگا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، یعنی اس آگ میں، اس چیخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ما دامت السماوات، جب تک قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے
تیرا رب، یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی اگر وش ہے، اللہ کی اگر ول ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو وہاں سے نکال لے، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے وہ فائنلی عذاب سے چھوٹ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس جہنم سے اگر کسی کو چاہے تو پھر وہ نکال سکتا ہے، ادروائز وہ تو پھر ہمیشگی کا عذاب ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال لما یرید، بہت کرنے والا ہے اس چیز کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرے گا۔ ہم پوچھ نہیں سکتے، ہم کویسچن نہیں کر سکتے، ہم کلاریفیکیشن نہیں مانگ سکتے، اللہ کی مرضی سے ہی سب ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے انسانوں کی کلاسیفیکیشن ہو گئی، ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے۔ تو اب جہنمیوں کا دیکھیں ہم، تو اب یہاں پہ جنتی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نیک بخت ہوں گے، ففل جنتی، تو جنت میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر لے۔ ما دامت السماوات، جب تک قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی آگے کے پلانز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہیں رہے، ہو سکتا ہے کہیں اور ٹرانسفر کرے، ہو سکتا ہے، اور یہ آسمان اور زمین بھی کون سے آسمان اور زمین ہے یہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے جنت کے آسمان اور زمین ہے، کس طرح کے ہیں نہیں معلوم۔ اور عربوں میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، یہ محاورتاً بھی استعمال میں آتا ہے، اس کا مطلب فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہو سکتا ہے یہ محاورتاً بتایا جا رہا ہے جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، یعنی فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ، یا پھر یہ کون سی آسمان اور زمین کی شکل ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ عطاءً، بخشش ہے، غیر مجذوذ، لازوال یا نامنقطع ہونے والی، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی۔ یہاں پہ مجذوذ کے معنی جو ہے کسی چیز کا توڑنا، ریزہ ریزہ ہونا، تو اس کے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ نہ کٹنے والی، نہ ختم ہونے والی، نہ رکنے والی، یہ جو ہے مطلب آتا ہے اس کا۔ تو جنت میں جو تحفے ہوں گے وہ رکیں گے نہیں۔ جیسے اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم کو کوئی کھانے پینے کی چیز، جیسے اگر ہم ایک کیک لے کر آئے، پیسٹری لے کر آئے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایون اگر ہم سیزنل فروٹس دیکھتے ہیں تو آفٹر سرٹن ٹائم، جیسے آم آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، سیتافل آتے ہیں ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، جامن آتے ہیں ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت کے جو نعمتیں ہوں گے، جو برکتیں ہوں گے، جو گفٹس ہوں گے، وہ تحفے ہوں گے، وہ پرماننٹ ہوں گے، ختم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ فلا تکو فی مریۃ، پس نہ تم ہو شک میں، مما یعبد ہؤلاء، اس سے جو عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ ڈاؤٹ مت کرو کہ کہیں وہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اس میں وہ صحیح تو نہیں ہے، کہیں ہم غلط اور وہ صحیح تو نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اپنے دل میں بھی مت رکھو۔ یہ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبدو، مگر جس کی عبادت کرتے ہیں آباؤہم، ان کے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ان بتوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں جیسے ان کے باپ دادا الجھے ہوئے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، بغیر کمی کیے، یعنی وہ تو بنا کمی کے جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا پورا شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ریٹرنز ہے، یعنی جو ان کی پکڑ ہے یا ان کی سزا ہے یا ان کا عمل نامے میں جو بھی ہے وہ بنا کمی کیے کہ پورا پورا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بہت بڑی یہ ہے کہ جو برائی ہوتی ہے یا جو گناہ ہوتا ہے اس کو تو ایز اٹ از جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جو نیکیوں کے بدلے ریوارڈز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو ملٹیپلائڈ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، کتاب یعنی تورات، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اختلاف کیا اس میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت، جو گزر چکی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی قیامت کا ایک فکس ٹائم پر آنا کہ اس دن فیصلہ ہوگا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہوتا، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر یہ قیامت کے دن فیصلے کا دن اپوائنٹ نہیں ہوتا تو ان کی پکڑ تبھی کا تبھی ہوتی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے، منہ، اس کی طرف سے، مریب، بے چین کرنے والی، یعنی کسی چیز کے بارے میں جب جو ہے کیا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دل میں ڈاؤٹ، کنفیوژن، بے چینی جو ہے اس طرح کی رہتی ہے۔ اور قرآن
قرآن کی بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں، جبکہ قرآن کیا ہے، لا ریب فیہ، اوپننگ میں ہی بتا دی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں میں بھی کوئی شک ہونے کی جو ہے کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور قیامت کی بات بھی جو ہے نا اس میں بھی کوئی شک ہونے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کے بارے میں، اللہ کی بتائی ہوئی بات کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں کوئی اپنے دل میں ڈاؤٹ رکھتا ہے، دیکھیں اگر ڈاؤٹ ہے تو بے چینی ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے تو بے چینی نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ گرین سنیک جو ہوتا ہے وہ زہریلا ہوتا ہے، جیسے ہی گرین سنیک آپ دیکھیں تو ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں شاید زہریلا ہے، شاید میں مر جاؤں گی، شاید یہ، تو شک کیا ہے، یہ ایک آپ کو بے چین کرنے والی چیز ہے۔ تو اب یہاں پر جو اس چیز کے اوپر، اللہ کے اوپر، قرآن کے اوپر اور قیامت کے اوپر شک کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک بے چین کنفیوژن میں ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک کرنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اور جب انسان کے دل میں شک ہوتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، عمل میں بھی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے۔ اب آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام کیا کیے تھے، جب جنگ کے لیے جانا تھا تو ایک کھجور بھی کھانے جتنا ٹائم ویسٹ نہیں کیے تھے، بیکاز دے ور ویری شیور آف دی جو ریٹرنز ان کو ملنے والے ہیں، جو اجر و ثواب ان کو ملنے والا ہے۔ لیکن جو ریٹرنز، اجر و ثواب، اینڈ ریزلٹ، اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنے عمل میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور ایک صحابی تو جو ہے نہائے بھی نہیں تھے، ویسے ہی چلے گئے تھے جیسے جنگ کو بلایا گیا تھا، تو پھر حالت جنابت میں ان کا جو ہے انتقال ہوا تھا۔ تو جب ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ایکشنز فوری لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم ایکشنز میں کتنے پرومپٹ ہے، صحابہ کرام کی طرح ہے یا پھر ڈاؤٹ فل ہونے کی وجہ سے پیچھے ہے۔ تو اس سے ہم کو اپنے ایکشن سے پتا چلے گا کہ ہمارے دل میں شک ہے یا ایمان کتنا پکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک سب کے سب، لما، البتہ جو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور پورا کر کے دے گا ان کو، رَبُّكَ، تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے he will definitely give them the full reward، جو عمل کریں گے ضرور اس کی جزا، اس کا ریوارڈ ان کو ملے گا۔ انہو، بے شک وہ، بما یعملون خبیر، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فلی انفارمڈ ہے، ظاہری، باطنی، چھپی، پوشیدہ، دروازے کے سامنے، کھلی دنیا میں، یا دروازے کے پیچھے، کھڑکی دروازے سب بند کر جو بھی عمل کیے یا کرتا ہے انسان، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فاستقم، پس قائم رہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، پس قائم رہ، کما امرتا، جیسا کہ تو حکم دیا گیا، یعنی اب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جو حکم دیا بس اس پر چلو، نہ لیفٹ نہ رائٹ، نہ آگے نہ پیچھے، جیسا حکم دیا گیا ہے بس ویسے عمل کرو۔ ومن تابا، اور جو توبہ کرے یا پلٹ آئے، ماں کا، تیرے ساتھ، یعنی جو گناہ سے، شرک سے پلٹ جائے اور توحید کی طرف آ جائے، جو گناہ اور شرک چھوڑ دے، یعنی اب یہاں پر گناہ چھوڑنے کے بعد بھی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں کہ جیسے حکم دیا گیا صرف ویسے ہی کرو۔ جیسے نماز کا ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے، آپ کو مغرب کے 3 رکعت ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 4 رکعت پڑھوں گی، نو ایڈیشن نو سبٹریکشن۔ رمضان کے روزے چھوڑ کر محرم میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں محرم کے 30 روزے فرض سمجھ کے رکھوں گی۔ رمضان میں جو ہے آپ حج نہیں کر سکتے، ارے یہ مہینہ تو اچھا ہے، زیادہ حرمت والا ہے، یا زیادہ جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذی الحج میں حج رکھا ہے، اسی میں کر سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ آپ جو ہے کوئی بھی ٹائم پر فجر ڈکلیئر کر لے، پڑھ لے، چلو نہیں میری نیند نہیں ہوئی آج، میں ظہر کی نماز جو ہے اب پڑھ لوں گی، نہیں، ہاں قضا ہو سکتی ہے لیکن آپ ٹائم جو ہے ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ فجر کا ہے، یہ ظہر کا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا اللہ کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، اور جو گناہ کیے ہیں وہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے نا، چھوڑ کر توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف۔ ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو، اور اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرکشی مت کرو۔ تطغوا جو ہے، طغیانی اسی سے ورڈ کا جو ہے روٹ ہے، یعنی تم اپنے جو ہے حد کو، لمیٹیشنز کو کراس مت کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔
تو اب جو ہے ایک پوائنٹ میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گی عقیدے سے ریلیٹڈ کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں. تو لوگ امیجن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے یا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں ہم کو سورسز چاہیے، کیمرہ چاہیے، لینس چاہیے، تو ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت کو، یعنی ہم وی ڈیپینڈ آن یا تو آنکھ یا تو کان یا تو ڈیوائسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپریٹس کی یا ڈیوائسز کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے لیس کمثلہ شیء، تو اللہ تعالیٰ کی کو ہم کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ ایسے لینس ہوں گے، ایسی آنکھ ہوگی. وی کانٹ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو انسان کی دیکھنے کی صلاحیت سے کمپیئر نہیں کرنا.